اللہ کی طرف پلٹاؤ. بولیے کیا؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ. اب یہ جو لفظ ہے نا ارجعی، اس کے علماء اور مفسرین نے کئی معنی بیان کیے. میں تیزی سے سادہ سادہ دو چار معنی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ وقت بھی بچانا چاہتا ہوں. اس کا ایک معنی ہے پلٹنا. سارے بولیے کیا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا. ایک معنی ہے رجوع کرنا، ایک معنی ہے توبہ کرنا، ایک معنی ہے رخ کرنا. کیا ہے؟ رخ کرنا. اب یہ سارے معنوں کا اگر نچوڑ ایک جملے میں نکالا جائے تو آپ کہیں گے اتنے معنی یاد رکھنا مشکل ہے. ایک معنی بتا دیں تاکہ ذہن میں رہے. اس کا ایک معنی ہے اللہ کی دعوت کو قبول کرنا. سارے بولیے کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کو قبول کرنا. بھائی جیسے آپ روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. کوئی کسی کو شادی میں آنے کی دعوت دیتا ہے، کوئی سالگرہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے، کوئی ولیمے پہ آنے کی دعوت دیتا ہے، کوئی عرس باغ کی مجلس میں آنے کی دعوت دیتا ہے. یہ ساری دعوتیں ہیں. آپ کو جب کوئی دعوت دے آپ دعوت قبول کرتے ہیں. دعوت کے قبول کرنے کے دو اسباب ہیں. اونچا بولیے کتنے؟ دو. سارے بولیے ذرا کتنے؟ دو اسباب. پہلا سبب، دعوت دینے والا جب دعوت دیتا ہے تو قبول کرنے والا اس وجہ سے قبول کرتا ہے کہ اگر آج میں نے اس کی دعوت ٹھکرا دی اور قبول نہ کی، کل جب میں اسے دعوت دوں گا تو یہ بھی قبول. بولیے نا ذرا سارے، یہ بھی قبول. وجہ ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ ذہن میں بات آتی ہے یا نہیں؟ اگر آج میں نہ گیا کل یہ نہیں آئے گا. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ اس دعوت کے قبول کرنے کی کہ اگر آج میں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، ہمارے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو دوستی ہے، جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، دوریاں پیدا ہو جائیں گی. اب سنیے، ارے یہ دنیا کا تعلق تھا جسے اس ڈر سے بچایا اور دعوت کو قبول کیا کہ تعلق ٹوٹ نہ جائے، دنیا پیدا نہ ہو جائے، دراڑ نہ جائے. ایک طرف یہ دنیا کی دعوت ہے، ارے اس دعوت سے کئی ہزار گنا بڑھ کر وہ دعوت ہے جو خدا تمہیں دے رہا ہے. یہ دنیا کی دعوت تعلق کے ٹوٹنے کے ڈر سے قبول کی. ذرا سوچو، اگر دنیا کی دعوت قبول نہ کریں تو رشتہ داری ٹوٹتی ہے، دوستی ٹوٹتی ہے، دوریاں بڑھتی ہے. اور سوچو اگر خدا کی دعوت کو ٹھکرا دیا جائے، اس کے پیغام پر کام نہ کرے جائے، اس کی دعوت ایکسپٹ کر کے اس کی بارگاہ میں پلٹا نہ جائے، لوٹا نہ جائے، رجوع نہ کیا جائے، رخ نہ پھیرا جائے. سوچو کہ دنیا اٹھ جائے تو پھر کسی نہ کسی موڑ پہ راضی کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں یاد رکھو، اگر خدا اٹھ گیا اسے منانے کے بغیر نہ دنیا سنورتی ہے، نہ قبر سنورتی ہے، نہ آخرت سنورتی ہے. لہذا ایک طرف دنیا کی دعوت ہے، ایک طرف اونچا بولیے، ہاتھ اٹھا کے آپ بولیے ذرا، ایک طرف اللہ کی دعوت ہے. اب آپ میں سے کئیوں کے ذہن میں بات آئے گی، بھئی دعوت تو ہم قبول کر لیں، آج دیوان حضوری آستانے پر بیٹھ کر ہم ان کی وساطت سے یہ دعوت قبول کرتے ہیں کہ دنیا کی دعوتیں چھوڑتے ہیں، اللہ کی دعوت کی طرف جاتے ہیں. مگر ایک بات پریشان کرتی ہے کہ جب دنیا داروں کی دعوت پر گئے تھے تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر گئے تھے. جو ہے نا سب کی بولیے، جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ. بھائی آپ شادی پہ گئے کچھ دے کے آتے ہیں یا نہیں؟ سارے کھل کے بولے نا، جو دیتے ہیں دے کے آتے ہیں. ولیمے پہ جائیں تو کچھ نہ کچھ، ختم پاک پہ، کل خانی پہ، سال ثواب پہ چلے گئے کچھ نہ کچھ دے کے آتے ہیں. تو وہاں بھی دعوت تھی، ادھر اللہ کی بھی دعوت ہے. تو سوال پیدا ہوا، اگر اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا تو کیا وہاں بھی کچھ لے جانا پڑے گا؟ ادھر بھی کچھ دینا پڑے گا. باری تعالیٰ ہم تیری دعوت کی طرف آتے ہیں، دنیا کی دعوتیں ٹھکرا دیتے ہیں، بول تیری بارگاہ میں آتے ہوئے کچھ لانا پڑے گا. اب بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے، اے بندے وہ دنیا تھی، دنیا کے تقاضے اور تھے. وہاں اپنی عزت کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر، اپنے منصب، عہدے اور شہرت کی خاطر جب تو گیا تھا کچھ نہ کچھ دے کر آیا تھا. کہ اگر خالی ہاتھ چلا گیا، عمر بھر رشتے دار تانے دیتے رہ کے آیا تھا، کھا پی کے چلا گیا، دیا کچھ نہیں. میں خدا جو تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں، ارے تم سے لینے کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ تیرا دامن اپنی رحمت سے بھرنے کے لیے بلا رہا ہوں، تیرے دامن میں کچھ ڈالنے کے لیے بلا رہا ہوں. تو باری تعالیٰ ڈالنا بھی ہو تو
تو کسی نہ کسی ایسے مقام پر خیرات ملتی ہے، کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے۔ مثلا دنیا میں ہم نے کسی کو تحفہ دیا تو یا شادی کا موقع تھا، یا سالگرہ کا موقع تھا، یا عرس کا موقع تھا، یا کوئی اور موقع تھا، تو باری تعالیٰ تیری خیرات کس موقع پہ ملتی ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، آستانہ عالیہ پہ آنے والوں سنو، رب فرماتا ہے جیسے تمہارے دنیا میں تقاضے ہیں کہ تم وہاں کسی نہ کسی موقع پر خیرات دیتے ہو لیتے ہو، میں بھی ایسے موقع تلاش کرتا رہتا ہوں، ایسے موقع ڈھونڈتا رہتا ہوں، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے میں نے خیرات ڈالنی ہو، بھیک دینی ہو، دامن بھرنے ہو، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں میرے ولی کی صحبت میں کوئی آئے، ان کے آستانے اور ان کی صحبت اور سنگت، ان کے وسیلے، ان کے توسل،